سقراط ایک عظیم دانشمند اور فلسفی تھا۔ اس کا زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 400 سال پہلے کا ہے۔ وہ نہ صرف خدا پر ایمان رکھتا تھا بلکہ آخرت پر بھی کامل یقین رکھتا تھا۔ وہ ایتھنز یعنی یونان میں رہتا تھا، جہاں کے اکثر لوگ باطل عقائد اور گمراہ افکار میں غرق تھے۔ لیکن سقراط اس ماحول میں بھی حق بات کہنے اور اپنے معاشرے کو برائیوں سے بچانے کی ہر ممکن کوششوں میں مصروف رہا۔ اگرچہ وہ اپنی عمر کے حساب سے بہت بوڑھا ہو چکا تھا، لیکن اس کی روح جوان تھی۔ وہ ایتھنز کی گلی کوچوں میں یا عام اجتماعات میں جا کر تقریریں کرتا اور لوگوں کو ایک خدا کی طرف بلاتا۔ اس کے مستحکم دلائل اور منطقی باتوں نے ایتھنز کے جوانوں پر اثر کرنا شروع کر دیا تھا اور نوجوانوں کو اس سمت میں دوڑے چلے آنے پر مجبور کر دیا۔ لیکن اسی شہر میں بہت سے ایسے لوگ بھی تھے جو سقراط کی باتوں کو بے دینی اور گمراہی کا باعث سمجھتے اور ان باتوں کو ملکی قوانین کی خلاف ورزی اور بغاوت قرار دیتے تھے۔ اور ایتھنز جیسے شہر میں جہاں جوانوں کی تربیت کو بہت اہمیت دی جاتی تھی، وہاں سقراط کا یہ جرم بہت بڑا گناہ سمجھا جاتا تھا۔ بالآخر اس یکتا پرست فلسفی اور دانش مند کو عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کر دیا گیا اور وہاں عدالت کے دعوے داروں نے سقراط کو سزائے موت کا حقدار قرار دے دیا۔ افلاطون کا کہنا ہے کہ جب سقراط نے اپنا آخری دفاعی بیان دے دیا تو وہاں پر موجود جوری نے اپنا فیصلہ سنایا۔ چنانچہ 281 افراد نے سقراط کو قصوروار ٹھہرایا اور 275 افراد نے اسے بے قصور سمجھا اور یوں سقراط 6 کے فرق سے موت کا حقدار قرار پایا۔ اس حکم پر سقراط نے ایک بیان دیا جو یوں تھا: اے ایتھنز کے رہنے والو، تم نے در حقیقت اپنی بے صبری کی وجہ سے یہ ملامت اور تہمت اپنے سر لی ہے اور دوسروں کو اپنے اوپر انگلی اٹھانے کا موقع فراہم کر دیا ہے کہ وہ تمہیں سقراط جیسے دانشور کی موت پر ملامت کریں۔ گرچہ میں ہرگز ایک دانش مند نہیں ہوں، لیکن صرف تم لوگوں کے فیصلے کی وجہ سے مجھے دانش مند کہہ کر پکارا جائے گا۔ تم لوگ جو تھوڑا صبر کر لیتے تو میں جو کہ بوڑھا ہوں اپنی طبی موت مر جاتا اور تمہیں تمہارا مقصد حاصل ہو جاتا۔ فیصلہ قطعی تھا۔ سقراط کو سزا دینے سے پہلے کچھ دنوں کے لیے زندان میں لے جایا گیا، لیکن ایک خاص رسم جو ایتھنز میں رائج تھی، اس کی وجہ سے سقراط کی سزا کچھ تاخیر کا شکار ہو گئی۔ وہ رسم یہ تھی کہ ایک کشتی کو کچھ خاص آداب و رسوم کے ساتھ ڈیلیوس بھیجا گیا تھا اور جب تک وہ کشتی واپس ایتھنز نہ آ جاتی، سقراط کی سزا پر عمل درآمد نہیں ہو سکتا تھا۔ اس دوران سقراط کے دوست اور شاگرد اس کے ساتھ ملاقات کو آتے اور وہ نہایت آرام و اطمینان سے ان کی گفتگو کرتا ان سے گفتگو کرتا اور ان کے سوالوں کے جواب دیتا۔ سقراط اگرچہ اپنے آپ کو ایک حتمی موت کے روبرو دیکھ رہا تھا، لیکن اسے اس کے بارے میں ذرا برابر بھی خوف اور ڈر نہیں تھا۔ قید خانے میں سقراط اور اس کے شاگرد اکریتون کے درمیان ہونے والی گفتگو کو ملاحظہ فرمائیں۔ سقراط: صبح بستر سے اٹھتے ہوئے: اکریتون، کیوں اتنی جلدی چلے آئے؟ کیا ابھی الصبح نہیں ہوئی؟ اکریتون کہتا ہے: جی ہاں، ابھی صبح ہوئی ہے۔ سقراط بولتا ہے: زندان کے محافظوں نے تمہیں اس وقت اندر آنے کیسے دیا؟ اکریتون نے جواب دیا: میرے اتنی بار آنے سے محافظوں سے دوستی ہو گئی اور اس لیے مجھے کسی نے نہیں روکا۔ سقراط نے کہا: تم ابھی ابھی آئے ہو یا بہت دیر سے یہیں تھے؟ اکریتون نے کہا: بہت دیر سے یہیں ہوں۔ سقراط بولا: پھر تم کیوں چپ چاپ میرے پاس بیٹھے رہے اور مجھے بیدار کیوں نہیں کیا؟ اکریتون کہتا ہے: اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں آپ کی جگہ ہوتا تو بیداری میرے لیے ایک عذاب بن جاتی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں اس بات پر بھی حیران ہوں کہ آپ ان حالات میں ایک لمحہ بھی کیسے سو سکتے ہیں۔ اسی لیے میں نے بہتر سمجھا کہ آپ کو نہ چھیڑوں اور آرام و سکون سے یہ چند لمحے آپ سے نہ چھینوں۔ در حقیقت میں آپ سے
इस वजह से मिला हूँ। दर हकीकत मैं जब से आपसे मिला हूँ, मुश्किलात के मुकाबले में आपके इत्मीनान और सुकून ने मुझे हैरत ज़दा किए रखा है। लेकिन अब मुझे इन हालात ने आपको इतना मुतमईन देखता हूँ लेकिन अब जब मैं इन हालात में भी आपको इतना मुतमईन देखता हूँ, मुझे पहले से ज़्यादा हैरानी हो रही है। सुकरात ने जवाब दिया, ऐ करीतून, उम्र के इस हिस्से यानी बुढ़ापे में मौत से डरना। सकरात ने जवाब दिया, ऐ अकरीतून, उम्र के इस हिस्से यानी बुढ़ापे में मौत से डरना मुझे ज़ेब नहीं देता। अकरीतून ने कहा, हमने कितने ही ऐसे बूढ़े देखे हैं जो अपनी मुश्किलात पर बेतहाशा गरियोज़ारी करते हैं। सुकरात ने जवाब दिया, तुम ठीक कहते हो। अब ये बताओ कि कैसे आना हुआ। अकरीतून कहता है, मैं आपके लिए एक बुरी खबर लाया हूँ। गर्चे जानता हूँ कि आप पर इस खबर का कोई असर नहीं होगा, लेकिन आपके सब रिश्तेदारों और हम दोस्तों को इस खबर ने बहुत और हम दोस्तों को इस खबर ने बहुत गमज़दा कर दिया है और मेरे लिए तो ये ज़िंदगी की सबसे बड़ी और तकलीफ़देह खबर है। सुकरात बोला, वो क्या खबर है? यकीनन वो कश्ती जिसको पहुंचना था वो डिल्यूस से वापस आ गई है। फिरतून बोला, अभी तक एथेंस तो नहीं पहुंची, लेकिन बाज़ लोगों के मुताबिक वो सन्यूम तक आ गई है, लिहाजा वो आज यहाँ पहुंच जाएगी। इसलिए अफसोस कि अब आपको ज़िंदगी को अलविदा कहना होगा। सुकरात ने कहा, अगर खुदा की यही मर्ज़ी है तो मुझे इससे कोई खौफ नहीं। खुदा का ये नेक बंदा जब लोगों को हक की दावत देता तो हर चीज़ से ज़्यादा खुदा पर ईमान, गैब पर ईमान और रूह की बका को बयान करता था। लेकिन जब से उसे जिंदान में डाला गया था और उसे ये बताया गया था कि अब तुम्हें मौत से हमकिनार कर दिया जाएगा और उसने अपने वक्त से ज़्यादा इस्तेफादा करने की ठान ली। उसने कैद खाने को एक दर्सगाह की शक्ल दे दी थी। जो लोग कैद खाने में उससे मिलने आते वो उनके लिए इल्मी बातें बयान करता और माबाद तय्यबात वो पहले से ज़्यादा मुतमईन नज़र आता। कभी कभी वो उन इल्मी मुबाहिस वो पहले से ज़्यादा मुतमईन नज़र आता। कभी कभी वो इन इल्मी मुबाहिस के साथ साथ लोगों को नसीहतें भी करता जाता। फिर आखिर ये दिन गुजर गए और वो कश्ती डिल्यूस से एथेंस पहुंच गई। अब वक्त आ पहुंचा था कि सुकरात की मौत के हुक्म पर अमल दरामद कर दिया जाए। क्रेतून ने परेशानी के आलम में सुकरात से कहा, हमसे जितना हो सका आपकी नसीहतों की पैरवी करेंगे। अब आप ये फरमाएं कि हम आपको कैसे दफन करें। सुकरात ने जवाब दिया, अगर मैं तुम्हारी दस्तरस से बाहर ना चला गया और तुम मुझ पर काबू पा सके तो जैसे चाहो मुझे दफन करना। इसके बाद उसने सब पर नज़र डाली और मुस्कुरा कर कहा, मैं अकलतीन को मुतमईन नहीं कर सकता कि मैं सुकरात ही हूँ। मैं अकरीतून को मुतमईन नहीं कर सका कि मैं सुकरात ही हूँ जो तुम लोगों से हम कलाम है और अपनी बातों को तुम्हारे सामने पेश कर रहा है। वो ये समझता है कि मैं वो हूँगा जो कुछ देर बाद एक लाश की सूरत में कहीं पड़ा होगा, इसलिए वो परेशान है कि मुझे कैसे दफनाए। मैंने ये सारी बातें जो तुम लोगों से की हैं तो मैं यही समझाना चाहता हूँ कि जब मैंने जहर का प्याला पिया तो मैं यहाँ नहीं रहूँगा और तुम लोगों से जुदा होकर दूसरे दोस्तों की महफिल में जा पहुँचूँगा। ये बात अकरीतून की समझ में नहीं आई। वो ये समझ रहा है कि मैंने ये सारी बातें अपने आप को और तुम लोगों को दिलासा देने के लिए की हैं। मेरे जनाजे पर हरगिज़ ये ना कहना कि सुकरात को ला रहे हैं, सुकरात को ले जा रहे हैं, सुकरात को दफन कर रहे हैं। ये बात गलत है। तुमको कहना चाहिए कि जिसको हम खाक में छुपा रहे हैं वो सुकरात का जिस्म है, ना कि सुकरात। बहरहाल तुम लोग जैसे चाहो मुझे दफन कर देना। वो ये बात कहकर उठा और कमरे के साथ बने गुस्ल खाना में चला गया। जब वो नहाकर आया तो उसने अपनी बीवी और बेटे को बुलाया और अकरीतून की मौजूदगी में उनसे गुफ्तगू और नसीहतें की और उनसे अलविदा करने के बाद उन्हें घर की तरफ रवाना कर दिया। आफताब गुरूब होने वाला था जब वो दोस्तों के पास वापस आया।
اور بستر پر بیٹھ گیا، لیکن اسے اتنی فرصت نہیں ملی کہ وہ اپنے دوستوں سے کوئی بات کر سکتا، اس لیے کہ زندان کا انچارج اندر آ گیا تھا اور اس نے سقراط سے کہا تھا، میں نے اب تک یہاں لائے جانے والے قیدیوں کے برعکس تم کو ایک بردبار اور بہترین شخص پایا ہے، جنہوں نے تم کو زندان میں ڈلوایا ہے۔ تم اچھی طرح ان سے واقف ہو کہ انہوں نے مجھے کیا حکم دیا ہے۔ تمہیں چاہیے کہ صبر و تحمل سے اسے برداشت کرو۔ فی الحال خدا حافظ۔ اس نے اتنا کہا اور منہ پھیر کر رونے لگا اور پھر چلا گیا۔ سقراط نے اس کی پشت کو دیکھتے ہوئے دعا کی، خدا تمہاری حفاظت کرے۔ ذرا دیر بعد ایک اور شخص داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک پیالہ تھا جس میں ایک تیز زہر تیار کیا گیا تھا۔ وہ یہ پیالہ سقراط کے پاس لایا۔ سقراط نے کہا، مجھے بتاؤ کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ اس شخص نے کہا، کوئی مشکل کام نہیں ہے، جب تم یہ پیالہ پی لو تو چند قدم چلنا، یہاں تک کہ تمہیں اپنے پیر بھاری محسوس ہونے لگیں، اس کے بعد آ کر بستر پر لیٹ جانا۔ سقراط نے اطمینان سے وہ پیالہ لیا۔ اس کے چہرے پر کسی طرح کی پریشانی اور اضطراب نہیں تھا، جیسا کہ اس سے پہلے بھی کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ اس نے زندان کے محافظ سے پوچھا، کیا تم مجھے اس بات کی اجازت دو گے کہ میں اس پیالے میں سے ایک گھونٹ زمین پر پھینک دوں؟ محافظ نے جواب دیا، جتنا زہر ایک آدمی کے لیے کافی ہو، ہم اس سے زیادہ زہر تیار نہیں کرتے۔ سقراط نے جواب دیا، اچھا ٹھیک ہے۔ پھر ایک عجیب آرام و اطمینان سے پورا زہر پی لیا پھر آرام و اطمینان سے پورا زہر پی لیا۔ سقراط کے دوست، جنہوں نے ابھی تک اپنے آپ کو رونے سے روکا ہوا تھا، وہ سقراط کو زہر پیتا دیکھ کر مزید تاب نہ لا سکے اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ بعض دوستوں سے یہ منظر نہ دیکھا گیا تو وہ قید خانے سے باہر چلے گئے، تو بعض وہیں اپنے دامن سے منہ چھپا کر زار و کتار دریا کرنے لگے۔ اس عظیم شخص سقراط نے ایسے میں بھی نہ صرف اپنے آپ کو رونے سے روکا، بلکہ وہ آخری لمحات میں بھی دوستوں سے یوں مخاطب ہوا، میرے دوستو، یہ کیا کر رہے ہو؟ میں نے اپنے گھر والوں کو اسی لیے گھر بھیج دیا تھا کہ وہ مجھے اس حال میں دیکھ کر روئیں نہیں۔ تم اپنے دل کو مضبوط رکھو۔ سقراط کا دوستوں سے کہنا ہے کہ سقراط کی زبانی جب یہ بات ہم نے سنی تو ہم بہت شرمندہ ہوئے اور ہم نے اپنے آنسو روک رکھے۔ سقراط زندان کے محافظ کی ہدایت کے مطابق تھوڑی دیر تک چلتا رہا، پھر بولا، اب میرے پیر بہت بھاری ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد وہ اپنے بستر پر آ لیٹا۔ جس آدمی نے سقراط کو زہر کا پیالہ لا کر دیا تھا، وہ اس کے پاس آیا۔ اس نے سقراط کے پیروں کو شدت سے دبایا اور پھر پوچھا، سقراط، تم کیا محسوس کر رہے ہو؟ سقراط نے جواب دیا، مجھے کچھ محسوس نہیں ہوا۔ وہ شخص اپنا ہاتھ اوپر لایا اور پھر اس نے یہی سوال کیا، کیا تم کچھ محسوس کر رہے ہو؟ سقراط نے پھر وہی جواب دیا، مجھے کچھ محسوس نہیں ہو رہا۔ پھر اس آدمی نے سقراط کے ساتھیوں سے کہا کہ بدن ٹھنڈا ہو رہا ہے، جب یہ ٹھنڈک دل تک پہنچے گی تو سقراط تم سے ہمیشہ کے لیے دور چلا جائے گا۔ ذرا دیر گزری کہ سقراط نے ایک جنبش لی اور اس دنیا سے چلا گیا۔ ذرا دیر گزری کہ سقراط نے ایک جنبش لی اور اس دنیا سے چلا گیا۔ ناظرین کرام، امید ہے ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ نگہبان۔